السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پھل سے اسٹرابری یا کسی بھی قسم کی بیریز کے داغ دور کرنے کے لیے داغ کی جگہ کو کسی ٹب یا بالٹی کے اوپر اچھی طرح فکس کر لیں۔ پھر ایک کیتلی میں ابلتا ہوا پانی 1 فٹ کی بلندی سے گرائیں۔ داغ حیرت انگیز طور پر غائب ہو جائیں گے۔ بال پوائنٹ کے داغ کپڑے پر لگ جائیں تو آسانی سے نہیں نکلتے، اس کے لیے نیل پالش ریموور کا استعمال کریں۔ روئی کے پھائے پر ریموور لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ پھر اسے ڈٹرجنٹ سے مل کر پانی سے دھو لیں۔ ڈیٹول کو بھی اگر روئی پر لگا کر داغ والی جگہ رگڑا جائے تو داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ کافی کے داغ ہوں یا چاکلیٹ کے، انہیں دور کرنے کے لیے بوریکس پاؤڈر یا بوریکس کا محلول کو اسفنج میں لگا کر داغ پر رگڑیں، پھر گرم پانی اور صابن کے جھاگ سے دھو لیں۔ داغ اگر پرانا ہو تو اس کے لیے پہلے گلیسرین لگائیں اور اسے صابن یا بورک پاؤڈر سے رگڑیں اور صاف پانی سے دھو لیں۔ اکثر بچے پارک میں کھیلتے ہوئے کپڑوں پر گھاس کے داغ لگا لیتے ہیں۔ اس کی صفائی کے لیے پورے کپڑے دھونے سے قبل کسی بھی اچھے ڈٹرجنٹ کو اسپرے بوتل میں بھر کر داغ پر چھڑکیں اور اچھی طرح مل لیں، پھر مشین یا بالٹی میں ڈال کر دھو لیں۔ گریس کے داغ دور کرنے کے لیے روئی پر میتھلیٹڈ اسپرٹ لگا کر داغ والی جگہ پر رگڑیں، پھر بلاٹنگ یا بلوٹنگ پیپر رکھ کر اوپر سے گرم استری کریں۔ بلاٹنگ پیپر ساری چکنائی اپنے اندر جذب کر لے گا، پھر صابن والے گرم پانی سے کپڑے دھو لیں۔ سالن اور چکنائی کے داغ دور کرنے کے لیے اگر ہم ٹیلکم پاؤڈر ڈال کر رگڑیں تو بھی داغ صاف ہو جائیں گے۔ عید قرباں پر اکثر کپڑوں پر خون کے دھبے لگ جاتے ہیں۔ خون کے دھبوں کو کپڑوں سے ہٹانے کے لیے ہائیڈروجن پر آکسائڈ روئی پھائے پر لگا کر داغ والی جگہ کو رگڑیں اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اگر داغ نہ گیا ہو تو 2-3 بار اس عمل کو کریں، داغ دور ہو جائیں گے۔ کپڑوں سے مٹی یا کیچڑ کے داغ دور کرنے ہوں تو اس کے لیے پہلے داغ کو سوکھنے دیں، پھر برش سے جھاڑ لیں۔ اس کے بعد کپڑے کو ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بعد 4 حصے گرم پانی میں 1 حصہ بلیچ ملائیں اور آدھے گھنٹے تک بھگو کر صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ کولتار یا ڈامر کا داغ بہت جدی ہوتا ہے، اسے دور کرنا نہایت محنت طلب کام ہے۔ اس کے لیے داغ والے حصے کو کسی پرانے تولیے پر رکھ کر اس پر مٹی کا تیل ڈالیں۔ جب تولیہ تمام تیل جذب کر لے تو دوسرا تولیہ رکھ کر یہی عمل دہرائیں جب تک کپڑے سے داغ ہلکا نہ ہو جائے۔ یہ عمل کرتے رہیں، پھر درمیانے درجے کے گرم پانی میں کپڑے کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ بعد ازاں ایک بار ڈٹرجنٹ سے دھوئیں، داغ دور ہو جائے گا۔ کبھی کبھی کپڑوں پر لپسٹک کے داغ بھی لگ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پہلے داغ پر ویسلین اور پھر ڈٹرجنٹ ڈال کر رگڑیں اور گرم پانی سے دھو لیں۔ اگر کپڑوں پر رنگ لگ گیا ہے تو لیموں کاٹ کر اس پر نمک چھڑکیں اور داغ والی جگہ پر رگڑیں۔ خشک ہونے پر صرف اور پانی سے دھو لیں۔ اگر کپڑے پر پان کا داغ لگ گیا ہے تو داغ پر چونا لگا کر رکھ دیں اور دوسرے دن دھو لیں۔ عطر کا دھبا دور کرنے کے لیے ٹارٹرک یا ٹارٹری پاؤڈر کو دھبے پر لگائیں اور نیم گرم پانی سے رگڑ کر دھو لیں۔ کپڑوں سے سیاہی یا کاجل کا داغ دور کرنے کے لیے دھبوں پر نمک رگڑیں اور دھو لیں۔ سفید کپڑوں کے لیے اگر سفید کپڑوں پر چائے کا داغ ہو تو اس پر ہائیڈروجن پر آکسائڈ لگا کر دھوپ میں رکھ دیں، داغ دور ہو جائے گا۔ چائے کے داغ کو اسپرٹ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ چائے جو ہی کپڑوں پر گرے فوراً کپڑے پر نمک چھڑک دیں، اس سے داغ نہیں پڑے گا۔ ایک ٹب میں سرکہ 2 چمچے، نمک 2 چمچے، سہاگہ 2 چمچے باریک پیس کر تھوڑے سے پانی میں ملا کر رکھ دیں۔ دوسرے ٹب میں نیل ملا کر رکھ دیں۔ اب سفید کپڑے ڈٹرجنٹ سے دھو کر صاف پانی میں کھنگالیں، پھر سرکے والے ٹب میں ڈال دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان کپڑوں کو نیل دے کر پھیلا دیں۔ چند کپڑوں کو مشین یا بالٹی میں دھوتے وقت دیگر رنگدار کپڑوں سے علیحدہ سے دھوئیں۔ سفید کپڑوں کو مزید سفید بنانے کے لیے ان کو تیل دینے کے علاوہ آدھی بالٹی پانی میں آدھا چمچہ پھٹکری کا پاؤڈر ڈال دیں اور پھر اس میں سفید کپڑے ڈال کر چند منٹوں بعد نکال کر سکھا لیں۔ کپڑے نکھرے چمکدار ہو جائیں گے۔ کپڑے سے چیونگم اتارنا۔ کسی کپڑے قالین پر چیونگم لگ جائے تو اسے اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کپڑے کو پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیا جائے، جب چیونگم ٹھنڈی ہو کر اکڑ جائے تو پھر اسے نکال دیں۔ اگر چیونگم قالین پر لگی ہو تو برف کی ڈلی لے کر چیونگم پر ملیں تاکہ وہ خوب ٹھنڈی ہو کر اکڑ جائے اور آپ اسے آسانی سے اتار سکیں۔
موزوں کی حفاظت۔ نائلون کے موزے پہننے سے پہلے انہیں فریج میں رکھ کر پہلے قدرے ٹھنڈے کر لیں، پھر پہنیں۔ موسم سرما کے اختتام پر موزوں کو دھو کر ان کو ایک دوسرے سے باندھ دیں اور ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کر فنائل کی گولیاں رکھ کر باکس میں بند کر دیں۔ اس طرح اگلے سال مشکل پیش نہ آئے گی۔ کپڑوں کا کچا رنگ۔ اگر کپڑوں کا رنگ کچا ہو تو ہر رنگ کے کپڑے کو الگ کڑھائی میں یا کسی بالٹی میں ڈال کر اوپر سے نمک اور پھٹکری ملا گرم پانی انڈیل دیں۔ پھر کپڑے دھونے والے ڈنڈے یا کسی لکڑی سے کپڑوں کو الٹے پلٹیں، ورنہ پانی کے اندر والے کپڑے اور پانی سے باہر رہ جانے والے کپڑے کے رنگ میں فرق آ جائے گا۔ اس طرح نمک اور پھٹکری والے پانی میں کپڑوں کو ڈالنے سے کپڑوں کے رنگ پکے ہو جاتے ہیں اور آئندہ کپڑے دھوتے وقت رنگ نہیں اترتا۔ کلف کیسے لگائیں؟ چاول ابال کر اس کا پانی رکھ لیں، اس پانی میں مزید پانی ملا کر کپڑوں کو کلف لگائیں۔ بعض مرتبہ نئے کلف والے کپڑے بہت زیادہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نرم بنانے کے لیے 7 کپ پانی میں آدھا کپ دودھ ملائیں، اس میں کپڑے کو 1 سے 2 گھنٹے تک بھگو دیں، پھر عام ڈٹرجنٹ سے دھو لیں، کپڑے نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کپڑے دھوتے وقت کیا کریں؟ 10 چھٹانگ کلف میں 1 چھوٹا چمچہ سہاگا شامل کر دیں اور کپڑے دھو لیں۔ انہی کپڑے ہمیشہ ڈٹرجنٹ سے دھوئیں، صابن سے نہ رگڑیں، ورنہ وہ پھیل کر لمبے اور بد وضع ہو جائیں گے۔ اگر ریشمی کپڑوں میں چمک پیدا کرنا چاہتی ہیں، ان کپڑوں کو دھونے کے لیے ایسے پانی کو استعمال کریں جس میں آلو ابالے گئے ہوں۔ کپڑے دھونے سے پہلے ان کے بٹن، زپ وغیرہ لگا دیں تاکہ وہ آپس میں نہ الجھیں۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے جو بہت دفعہ دھلے ہوں، ان میں چمک لانے کے لیے بھی یہ عمل موزوں ہے۔ جن کپڑوں کا رنگ نکلتا ہو انہیں علیحدہ دھوئیں اور دھو کر علیحدہ علیحدہ ہینگر میں ٹانگ کر سکھائیں۔ اکثر کالے رنگ کے کپڑے بہت دفعہ کی دھلائی سے براؤن ہونے لگتے ہیں، اس لیے کپڑے کے کالے رنگ کو محفوظ کرنے کے لیے صابن نکالنے کے بعد پانی میں کافی یا تیز چائے ڈال کر اس میں کپڑے کو ڈبو دیں، پھر سکھائیں۔ واشنگ مشین میں قمیض دھونے سے پہلے اگر کالر پر واشنگ پاؤڈر ڈال کر کسی ٹوتھ برش سے رگڑ دیں تو آسانی سے صاف ہوں گے۔ سلک کی ساڑی دھونے کے بعد 1 بالٹی پانی میں 1 چائے کا چمچ بیسن ڈال کر دھلی ہوئی ساڑی کو بھگو دیں، پھر بغیر نچوڑے پھیلا دیں، سوکھنے کے بعد چمکدار رہے گی۔ جینز کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے دھونے سے پہلے اس کو خوب ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں، پھر اس کو ہاتھ سے یا واشنگ مشین میں دھو لیں۔ گھر میں تولیے دھوتے وقت پانی میں 1 چائے کا چمچ بورک ایسڈ ڈال دیں، تولیے بہت نرم رہیں گے۔ گرم کپڑے دھوتے وقت پانی میں 1 چائے کا چمچ بورک پاؤڈر ملا دیں تو کپڑوں میں رواں وغیرہ نہیں ہوگا اور کپڑے نرم رہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔